الحمد لله العلي والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحابه لا سيما علي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اساں مسکیناں دے غریب خانے دے اتے رمضان المبارک شریف دی مبارک ساعتاں دے وچ عرس سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دی رونق اور رعنائیاں جناب مشاہدہ فرما رہے ہو. تمام حاضرین دی شرکت سے شکر گزار ہیں. پروردگار آپنو سبنو نیک مراداں نال نوازے. دوستو مختصر وقت کے اندر فضائل مولا علی میں میانہ روی اور راہ اعتدال اس موضوع پر کچھ کلام کرنا چاہوں گا. آپ دی مبارک شان فضائل مناقب اس بات دے اتے ساڑھے ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جتنا احادیث اور روایات مبارکہ وارد ہوئی ہیں انہی احادیث اور روایات دیگر کسی صحابی دے متعلق نہیں آئی ہیں. اس دی وجہ ساڑھے بزرگاں نے لکھی کہ اس دی وجہ کثیر احادیث مبارکہ مولا علی دی روایت فضائل اور شان دے متعلق
وارد ہون دی وجہ ساڈے اماماں بزرگاں یہ لکھی کہ شیخین کریمین دے متعلق مخالف ذہن رکھنا لوگ اور فرقے پیدا نہیں سنے. حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر فرقہ واریت شروع ہوئی، وہ بھی 6 سال بعد. صحابہ اکرام ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی انہوں نے بیان کرنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر آپ دے متعلق فتنے کثیر ہو گئے اور فرقے ایسے فرقے جو متناقض ہیں. ایک نعوذ باللہ من ذالک آپ نو برا بولن، ایک آپ دے متعلق حدوں ٹپ جان والے غلب کرنا والے. تو صحابہ اور ائمہ اکرام ساڈے اہل سنت صحابہ اور تابعین ضروری سمجھا کہ سب نو اعتدال تے لیاون واسطے اور صحیح رستے دے اور مولا علی سرکار دے متعلق بدعقیدگیاں تو بچاؤن واسطے لوکاں جو احادیث مبارکہ ہیں سب ظاہر کر دیا. تو انہیں ضرورت محسوس کی تھی لوکاں نو بچاؤن واسطے. تو سب احادیث مبارکہ انہاں لوکاں دے جو بیان کی تھی صحابہ اکرام نے اس وجہ نال مولا علی دے متعلق فضیلت دی حدیثیں روایتاں بہت کثرت نال آئیں. او دے آن دی وجہ صحابہ اکرام دی طرفوں لوکاں نو عقیدے دے اندر اعتدال رکھنا اور بد عقیدگی تو مولا بچا. بد عقیدگی دی ضرورت بد عقیدگی تو بچان دی ضرورت نے صحابہ کرام تو وہ حدیثاں کڈائیں، وہ فضائل کڈائیں، وہ فضائل بیان کرائیں. نہیں کر دے تو لوکاں دا عقیدہ مولا علی دے بارے خراب ہو جانا. تو یہ دس رہا ہے کہ یہ نہیں کہ مولا علی دے متعلق احادیث زائد آئین زیادہ آپ علیہ السلام تو صادر ہوئیں اور باقیاں دے متعلق نہیں ہوئیں. نہیں، حدیثاں صادر سب دے بارے ہیں، خصوصاً ترائے خلیفیاں دے متعلق بے شمار روایات نے، لیکن اتھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اتھے ضرورت ہوئی. انہاں دے دوران بد عقیدہ لوگ پیدا نہیں سن ہوئے، انہاں دے دوران پیدا ہو گئے. اس واسطے صحابہ اکرام نے انہاں دے متعلق احادیث مبارکہ کثرت نال روایت فرمائی ہیں. اور ایتھے آپ اندازہ لگاؤ کہ مولا علی سرکار دی فضیلت، مولا علی سرکار دی شان وہ مرہون منت صحابہ دی.
کہ اگر مولا علی دے فضائل اور شان اور مناقب صحابہ نہ بیان کر دے تو علی دی شان لوکاں نوں معلوم ہی نہیں سی ہو سکڑی انہاں معلوم کرائیاں شانہ تے معلوم ہوئیاں یہ مطلب صحابہ کرام دے خلاف ذہن رکھنا علی پاک دیاں شانہ اور فضائل نو اپنے ہاتھ نال وڈھن دی محنت اور کوشش ہے لعنت ہو جی کوشش دو سمجھ آگئی کی نہیں عجیب گل ہے اور ہونا بھی ایویں چاہیے سی جی میں عجیب لگ رہا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت دی شان بیان فرماندے نے اہل بیت اپنی شان نہیں بیان فرماندے کیوں کہ اگر کوئی اپنی شان آپ بیان کرے اپنے کنبے دی تو ہوتے مخالف آکھے گا وہ میاں اپنے دی شان سارے ہی کر دینے بیان اپنے دے کھوڑے بھی سونے لگ رہے تو حکمت الہی نے تقاضا کیتا کہ شان اہل بیت دی ہوئے تو بیان صحابہ کرنا اہل بیت کم سن صحابہ زیادہ سن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف دے اندر اہل بیت اکرام بہت کم سن چند مبارک گھر صحابہ بہت زیادہ آپ علیہ السلام اپنی مختلف محافل دے اندر صحابہ کرام دے اگے پیش کر پتہ ہے حسن حسین پاک دے چھوٹے نے انہوں تو روایتاں بہت کم نے کل عدم نے تھوڑیاں نے چھوٹے سن بچپنے آپ علیہ السلام اہل بیت دے فضائل مناقب ہوتے مکہ شریف تو بیان فرمان لگے مکہ شریف دی زندگی دے اندر تے حسن حسین پاک تشریف ہی نہیں لائے اہل دنیا جس لئے آئے نہیں تو یہ مطلب ہے یہ ساریاں شانہ جیڑیاں کے کتاباں پڑھنے چاہندیاں یہ سب صحابہ کرام دا عمل اور صحابہ کرام دیاں مساعی جمیلہ اور کوششاں نے رسول اکرم انہاں نو سنائیاں انہاں جگ نو سنائیاں صحابہ دی شان میرے نقطے تے غور فرمانا اہل بیت دی شان صحابہ دی محتاج ہے یعنی صحابہ دے بیان دی اور صحابہ دی شان اہل بیت دے بیان دی محتاج نہیں کیونکہ صحابہ نے کثیر وہ آپس سے ایک دوجہ نو بیان کر دے رہے سوا لاکھ دے قریب چلو اہل بیت صحابہ بھی چکڑ لو پھر بھی تے ہزاران دے حساب تے صحابہ کرام نے تو اہل بیت نامی شان بیان کر دینا یعنی ذکر نامی فرمان جیڑا صحابہ ایک دوسرے دیا شانہ بیان کر دے سن وہ تے ہزاران دے حساب سے موجود لیکن کیونکہ اے مٹھی بھر مقدس ٹولہ جماعت اہل بیت دا کہ معمولی سن یعنی کم لوگ سن گنتی دے افراد سن کچھ بچے سن تو انہاں دی شان محتاج سی اس بات دی کہ بیان کرنے لے کو ہور ہوں تو صحابہ کرام نے وہ معلوم ہویا سنیوں جڑا صحابہ نال وٹ ویر رکھ دے وہ
شان اہل بیت نال وٹ پہر پہ رکھ وہ شان اہل بیت بیان ہی نہیں کر سکتا انہوں آکھ صحابہ نو علیحدہ کر کے اہل بیت دی شان بیان کر کے بخا نعرہ تکبیر اچھا بڑھے گا وہ دے کل روایتہ نہیں ہونی اگر وہ بیان کرے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ دی تفسیر میں چی سہارا صحابہ دل تفسیر کے میں کرے گا کہ فلانے نے پہلی گل دوسری گل اپن راہ اعتدال میانہ روی اس تو کم لینا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا علی دو ٹولے تیری وجہ نال تباہ ہو جانا ایک ایتھے مثال بھی حضور نے دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیمی عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق دو قومہ تباہ ہوئی ہیں تیرے متعلق بھی دو قومہ تباہ ہو جان گئی ہیں یہ حضور دی حدیث فرمایا جیمی عیسیٰ دے متعلق دو قومہ برباد ہلاک ہوئی ہیں تیرے بارے بھی دو قومہ فرمایا یہودیاں انہاں نو گانا کٹیاں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ انج برباد عیسائیاں تھڑو خدا شاہ بنایا وہ بھی برباد ہو گئے مسلمان ہوں دے چھو بچ گئے اونا عیسیٰ علیہ السلام تو فیض حاصل میانہ روی اور اعتدال دی وجہ یہ نجات پا گئے دو ہلاک ہو جانگے ایک نجات پا جانگے تیری وجہ اور باقی خارجی ٹولہ بغض علی وچ تباہ برباد ہویا یہودیاں شیعہ ٹولہ تباہ برباد ہویا عیسائیاں نبیاں تو اتاں لے گئے کوئی خدا مندن کوئی نبی مندن کوئی کچھ مندن کوئی کچھ مندن اللہ پاک معاف کر میانہ روی اور راہ اعتدال شاہ علی دے بارے وہ اہل سنت و جماعت بس جو شان ایسی وہ صرف اہل سنت ہی منظور میں قسمیہ کہہ رہے ہیں فضائل علی شیعہ دی زبان پڑھو فضائل دی بجائے مولا علی سرکار دے مطالب بن جان گے انہاں دے بیان کردہ فضائل مطالب بن جاندے نے وہ جو کچھ بیان کردے نے وہ علی پاک سرکار واسطے معاذ اللہ الٹا عیب بن جاندہ ہے جی مثلا انہاں وچوں جڑے کہندے نے خدا بہت بڑا عیب کفر بن گیا دعائی خدا دی او دے نال مولا علی اتفاق رکھن تے علی پاک دا ایمان ختم ہو جانا انہوں نے جڑا خدا آکھے او دے علی کے میں اتفاق رکھن جڑا نبی آکھے او دے نال اتفاق نہیں رکھ سکتے علی وہ عیب نے جو بیان کر دے نے وہ عیب نے جو فضیلتہ شانہ نے وہ صرف اہل سنت و جماعت کو میں قسمیہ کہہ رہا یہ بالکل اسی طرح دی گل ہے جی میں ساڑھے
سمجھ آئی کی گل کر رہے ہاں جی فضائل صرف اہل سنت والجماعت کو یہ اسی طرح کی گل ہے امام حسین سرکار دی شان فضائل جویں او بیان کرتے ہیں وہ الٹا امام حسین دی تنقیص بن جائے تا کر کے ساڈے بزرگاں نے کربلا دے قصے بیان کرن دی اجازت نہیں دیتی امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ایک فتویٰ لکھا ہے فارسی دے اندر انہوں کا فتویٰ رضوی ہے آپ فرماندے نے امام حسین نال جو کچھ کربلا وچ ہویا ہے اہل بیت کرام نال بھاویں ثابت فرمایا صحیح روایت ہیں تے بھاویں ثابت نہیں دونوں نو بیان کرنا جائز نہیں کیوں فرمایا انہاں نو مظلوم مقہور مجبور بے وسع بخانا ایدے وچ انہاں دی شان تانوں دستی فرمایا بیان کرو تے صرف فضائل بیان کرو جڑے کمینے لوگ کہندے نے کہ جی ہم مذہب اہل حضرت رکھتے ہیں جی حجرے کے بدھو جو کہتے ہیں کہ ہم مذہب اعلیٰ حضرت رکھتے ہیں ان بدھوں سے پوچھو وہ کمینے تمہیں شرم نہیں آتی اعلیٰ حضرت کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہو تم کہتے ہو بیان کرنا فرض ہے اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ حسین پاک کی تنقیص ہے یہ حسین پاک سرکار دی الٹا توہین ہے یہ کسے بیان نہ کرو ہاں جی یہ نہ بیان کرو کہ سامعین آکھن ہائے کاش انج نہ ہوندا ہائے کی ہو گیا یہ ترس کھا کے رو رہے ہوں دیکھو دے صحیح شرم دے کرو سن نالے ترس کھا کے انہوں نے رو رہے ہیں کہ بڑی بھیڑی ہو گئی یہ ترس کھا کے رو رہے ہیں وہ شرم کر وہ ترس کرن تیرے تے تو اے سمجھ وہ تیرے تے ترس کرن تو اس قابل ہے وہ اس قابل نے کہ ایسے انہوں نے ترس کریے اور ایسا انہوں نے بارے سوچیے کہ یار انہوں نے انج ہوئی تو نہ ہی ہوں دیدے یعنی مقصد کیا کہ ساڑھے دل انہوں دی عظمت پیدا ہون دی بجائے ساڑھے دل انہوں نے بارے انہوں نے کمزور ہون دے ضعیف اور ناتواں ہون دے خیالات پیدا ہون بیٹے لعنت ہو جی گل سن وہ اعلیٰ حضرت دا فتاوہ میں چک کے توانوں بخا دندا میں تنہیں بخایا سی جلدی کر لایا میں تنہیں پڑھ کے سنانا آپ فرماندن یعنی ایسی عجیب گل ہے مولانا صاحب کہ فرما رہے ہیں پامیں ثابت نے ثابتہ یا غیر ثابتہ چاہے ثابت باتیں ہیں اقوال ہیں روایتیں ہیں چاہے غیر ثابت ہیں ہاں جی دونوں کو فرمایا بیان نہیں کرنا چاہیے کیوں فرمایا اس میں ان کی تنقیص لازم آتی ہے یہ بے ادبی ہے سوء ادب ہے بے اعلیٰ حضرت ساڈے مشائخ جیڑیاں گلاں نو بے ادبی کہندے نے اور ملا کنجر انہوں ہی بیان کرنے دے زور رکھ لے ایڈا ظلم ایسا ویکھنا بچے کو کتاب آ جاندی ہے تو آپ عبارت میں سنانا وہ فارسی پھر معلوم ہویا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہمارے ان لوگوں کا جو ہمارے خلاف چل کر کہتے ہیں کہ جی ہم اعلیٰ حضرت کے تابعدار ہے جا آئے بوتھا مسرن دی دار اعلیٰ حضرت کے تابعدار تجھے ہو سکے
اللہ اللہ عبارت سنو اللہ یہ ہے جی 14 جلد ہے فتاوی رضویہ 14 جلد ہے صفحہ نمبر 640 جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وہ ہم چوں مظالم ملعونہ غیر ثابتہ و ثابتہ از پہلو اہانت اہل بیت کرام را تہی نیست فرمایا جیڑے ظلم کربلائے چوئیں بھامیں انہاں دی روایت ثابت ہے بھامیں نہیں ثابت فرمایا اہل بیت کرام دی توہین تے پہلو تو وہ روایتاں ثابت نہیں اپنا وہ روایتاں خالی نہیں انہاں وچ توہین ضرور ہے لہذا فضائل و مناقب آہا نشر باید نہ چنا کے در شمار زبونہ و خستگاں و بیچارگاں عبارت سنو اور ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو نظامیہ والوں نے کیا ہوا ہے وہ سنا دیتا ہوں فرمایا اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ اور ثابتہ مذکورہ اہل بیت کرام کی اہانت سے خالی نہیں اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے نہ یہ کہ ان کو بیچارگاں اور بے سہارا اور خستہ حال ثابت کیا جائے اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ بیچارہ اور خستہ حال دسو دے صحیح ہر اوتری دا جیڑا ایڈا بیچارہ اور خستہ حال ہے کہ بڑھی تو روزانہ کھلے کھاندا ہے جیڑا میراسی جیڑا چنگڑ روزانہ ہر بندے تو گالا تے بڑھیاں تو چھتر کھا کے کنجر ہوندے نے وہ بھی انہاں نو بیچارہ سمجھ رہے ہوندے نے انی دیا پترا تیرے نال دا بیچارہ کوئی نہیں انہاں نو بیچارہ پہ سمجھنے تے رونا ہے پیا قربان جاواں اپنے بزرگاں دی بصیرت تو اعلی حضرت نے جو لکھا ہے الحمدللہ تعالی آج تک ہمارا یہی نظریہ رہا ہے اور یہی نظریہ رہے گا اس کا مطلب ہے شبیر شاہ حافظ آبادی کے بنائے ہوئے کسے سنائے ہوئے کسے شفیع اکاڑوی کے سنائے ہوئے کسے ایسے مقررین کے سنائے ہوئے کسے سب میں بے ادبی ہے جن میں امام حسین کو بیچارہ خستہ حال یہ 3 لفظ اعلیٰ حضرت نے بولے در زبار ہیں در شمار زبونہ زبون حالی خستہ حالی اے 2 لفظ امام پاک دوتے جو ظلم ہوئے پامیں اس صحیح روایتہ نال پامیں جھوٹیاں نال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو بیان کرنا اہل بیت کی توہین وہ یاد رکھو گے کہ نہیں ان کو بیان کرنا اہل بیت کی توہین ہے ان میں اہل بیت کو بیچارہ خستہ حال نعوذ باللہ اور ذلیل دکھایا جاتا ہے مخالفوں کو غالب اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو دکھایا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ سراسر اہانت سے خالی نہیں آگے شعر لکھتے ہیں کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چیز عقل در گوش دلم گفت کہ ایمان آگا بس میں نے عقل سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو عقل نے میرے دل کے کان میں کہہ دیا ایمان ادب ہے
تو جو ایمان ہے وہ ادب ہے. اس قصے میں بے ادبی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اب آپ چاہے بے ادب بنے یا چاہے باادب. اور میں ان لوگوں کو بے ادبی سمجھتا ہوں جو یہ قصے بیان کرتے ہیں. جو بے ادبی آگے فرماتے ہیں وَمَارَا بَا یزید وَافْعَالُ اقوال ظالمانہ و منافقانہ یا پلید کارے لے سارے یزید کے افعال و اقوال جو ہیں ان سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہم تمہیں یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ایسی باتوں میں یزید کو بچانا مقصود ہے. اعلیٰ حضرت نے ساتھ ہی لکھ دیا فرمایا اس پلید کے کاموں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق اہل بیت کی عزت کو بچانا ہے. اللہ اللہ تو میرا دوست اتھے بھی یعنی قصہ کربلا کے بیان میں میانہ روی اعتدال صرف فضائل صرف مناقب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وغیرہ زبان رسالت نے جو فضائل بیان فرمائے وہ بیان کرو. بات سمجھے یہ تھے بھی راہ اعتدال میانہ روی اور غلم سے بچنا ہے. مولا علی کے بارے میں بھی فرمایا خود رسول پاک کی زبان نے فرمایا علی تیرے متعلق دو قومیں ہلاک ہو جائیں گی. ایک وہ جو یہودیوں کی طرح جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تیرے ساتھ کریں گے, تیرا بغض رکھیں گے, تجھے برا بولیں گے, تجھے گالیاں دیں گے, یہ دینے والے خارجی. دوسرا فرمایا وہ جو غلو کریں گے حد سے تجھے اوپر لے جائیں گے. اس حدیث میں اشارہ دے دیا رسول اکرم نے کیا جو لوگ مولا علی کے فضائل اور مناقب میں میانہ رو رہیں گے, معتدل رہیں گے اور درمیانے رہیں گے, جو صحیح حقیقت عہدے تک محدود رہیں گے, وہی علی نے سب کی نجات پا جان گے. وہ ہلاکت تو بچ جان. سمجھ آئی کہ نہیں ہے میرا دوست یہ جڑا پڑھیا جاندہ ہے نا حقا خلا بادشاہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یہ بھی اس سے غلوم دے قبیلے حرام ہے, اس کو پڑھنا حرام ہے. جو لوگ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام بکواس کرتے ہیں. خواجہ چشتی نہ ہندوستان کے علماء نہ پاکستان کے, کوئی آج تک اس کو ثابت ہی نہیں کر سکا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا. میرے پاس اندر آپ کا دیوان پڑا ہے, خواجہ اجمیری کا فارسی دیوان میرے پاس پڑا ہے, آپ کا شاعری کا کلام میرے پاس پڑا ہے, اس میں نام نشان نہیں. اسی وجہ سے مولانا شریف الحق امجدی ہندوستان والے جو بحر شریعت والوں کے شاگرد ہیں, انہوں نے اپنے فتاوے میں بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا. انہوں نے فرمایا کتابوں میں تو ملا نہیں, سند تو اس کی ملتی نہیں. فرمایا رہے مقررین تو جس نے پڑھا اس سے سنا, آپ نے کہاں سے لیا؟ اس نے یہی جواب دیا میں نے فلاں سے سنا. جب اس سے پوچھا اس نے کہا میں نے فلاں سے سنا. تو یہ ہوائی سنی سنائی بات ہے
اس کا کوئی سند اور حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں اور ویسے بھی کفر ہے بنا لا الہ استوس ہے لا الہ کی بنا کا معنی عمارت بھی ہوتا ہے بنا کا معنی بنیاد بھی ہوتا ہے اگر بنیاد کرتے ہو تو لا الہ کی بنیاد اللہ ہے اللہ نے رسول کو بنایا ہے رسول کے بعد لا الہ کی بنیاد کوئی نہیں بن سکتا کیوں اس وجہ سے کہ جو لا الہ ہے اس کا منکر کافر ہے تو جو لا الہ کی بنیاد ہے اس کا منکر تو بہت بڑا کافر ہوگا اور رسول کے بعد کسی صحابی کو نہ مانے کسی اہل بیت کو اگر نہیں مانتا تو اس سے کافر نہیں ہوتا کافر صرف رسول نبی کو نہ ماننے سے ہوتا ہے دین کو نہ ماننے سے ہوتا ہے خدا کو نہ ماننے سے ہوتا ہے تو بنا کہاں سے کسی کو کہہ دیا خدا کا اور عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے استاد میں نے کانوں سے سنا انہوں نے کہا یہ ایران کا معین الدین اجمیری شاعر تھا یہ اس کا کلام ایران کا معین الدین اجمیری شیعہ رافضی شاعر تھا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس کا کلام یہ غالیانہ کلام ہے لیکن جاہل پڑھتے ہیں ان کا کیا ان کو مطلب سے تو مطلب ہی نہیں ہے نا مطلب صحیح ہے غلط ہے جو بس مجمع میں گونج ہونی چاہیے مجمع میں ذوق پیدا ہونا چاہیے چاہے جھوٹ سے پیدا ہو چاہے سچ ہے یہ مقررین کے خیالات ہوتے ہیں میرے دوست اگر آپ کہتے ہیں بنا کا معنی عمارت تعمیر ہے تو لا الہ کی تعمیر اللہ اکبر لا الہ کی تعمیر عمارت کیا ہے ایک توحید ہے ایک رسالت ہے اگر نعوذ باللہ من ذالک حسین کو سمجھتے ہو کہ توحید اس کی ہے تب بھی شرک اگر کہتے ہو نبوت اس کی ہے تب بھی شرک یہ تو دونوں صورتوں میں شرک ہے معلوم ہوا بنا کا معنی نہ تعمیر والا ٹھیک ہے نہ یہاں پر بنیاد والا ٹھیک ہے یہ شعر ہی سرے سے غلط ہے جی شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین وہ ہمارے بادشاہ ہیں دو جہانوں کے بادشاہ ہیں لیکن یہ اگلے مصرے میں جو ہے وہ سب شیطانی اور کفر ہے میرے دوست ایک حدیث مبارک جس کو ہمارے بعض علماء نے فرمایا متواتر ہے جس طرح کہ سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھا ہوا هو حدیث متواتر عن نجف و20 صحابی 20 سے اوپر 30 سے کم صحابہ نے مولا علی کی شان کی اس حدیث کو روایت کیا ہے ایک بھی مولا علی کے گھر کا بندہ نہیں ہے جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہو جو مولا علی کی شان میں کتنے ہیں صحابہ 20 سے اوپر 30 سے کم جو اس حدیث کو روایت کر کچھ ہمارے علماء نے اس کو اخبار احاد میں کہا جس طرح کہ سیرت حلبیہ میں مشہور امام آمدی اصولی جو بہت اصول فقہ میں اور
فنون میں ان کا نام ہے امام آمدی، ان کے حوالے سے لکھا ہے یہ خبر واحد ہے اخبار احاد سے، ہمیں یہی صحیح لگتا ہے، یہ متواتر ہے، بہت سارے کثیر اتنے صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کون سی ہے، حدیث کون سی ہے؟ بخاری مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرے واسطے میں جی میں موسیٰ واسطے ہارون، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں اس محفل اور نشست کے اندر اس حدیث دے کلام کرنا چاہتا کیونکہ میرا موضوع ہے فضائل علی میں میانہ روی اور راہ اعتدال۔ اس حدیث میں وہی غلو جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کرنے والوں نے کیا، اس حدیث کے اندر بھی غلب کر کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ میں صحیح سنی معنی بیان کر کے دوسروں کے باطل خیالات اور باطل معنی کو رد کرنے علم کی بات ہے، غور سے سنو۔ حدیث کے متعلق بتایا متواتر حدیث، ترجمہ کر دیا، مطلب بتا دیا، ترجمہ بتا دیا انت منی تو میرے واسطے بمنزلت ہارون من موسیٰ، جی میں موسیٰ دے واسطے ہارون سن، تو میرے واسطے علی ایویں جی میں موسیٰ واسطے ہارون سن، مگر لا نبوت بعدی یا لا نبی بعدی، نبوت میرے بعد کوئی نہیں۔ اس مبارک حدیث شریف تو غالی حدوں ٹپن آڑے وہ مطلب لے لیندے نے کہ جدو حضور نے فرما دیتا میرے واسطے ایویں جی میں موسیٰ واسطے ہارون سن لیکن نبی میرے بعد کوئی نہیں، تو ایدہ مطلب ہے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سن پھرا کہ ہارون علیہ السلام جی میں خلیفے سن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وچکار کوئی خلیفہ نہیں سی، ایویں ثابت ہویا نبی پاک دا خلیفہ علی ہے تے وچ کوئی خلیفہ نہیں، تسا کتوں کر لے اندر دو تین اور اسا چلنے اس حدیث کے پس منظر دیکھنے ابھی پیچھے رسول اکرم نے فرمان زبان شریف تو صادر کیوں فرمایا ہے، کس موقع سے فرمایا ہے، سارا ایدہ تانا پیٹا کھول کے روایت دا تو اڈے اگر رکھنے خود بخاری میں چاہیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمان
غزوہ تبوک جنگ تبوک مسلماناں دی رسول دے دور پاک دے اندر مسلماناں دی آخری جنگ رسول اکرم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دور شریف وچ آخری جنگ کافراں نال جنگ تبوک ہوئی شام والیاں نال کرنی سی عیسائیاں نال رومی اکٹھے ہو گئے اس غزوہ تبوک کل جس وقت سرکار جان لگے آپ دی عادت شریف ہوندی سی کہ جس وقت بھی مدینہ شریف تو باہر تشریف لے جاندے سے تو مدینہ شریف دے اندر کوئی نہ کوئی اپنا پچھوں نائب جدا کم ہوندا سی نماز پڑھانا مسجد نبوی شریف دا خیال رکھنا اور پچھوں دے حالات جڑے نے انہاں دا بھی خیال رکھنا انج دا نائب آپ ضرور چھڑ کے جاندے سی آپ زیادہ تر جس بندے نو نائب پیچھے بنا کے جاندے سن وہ سن حضرت عبداللہ بن مکتوم کاف ڈنڈے والا عبداللہ بن مکتوم ابن مکتوم بھی انہاں نو کہندے نے اے نابینا صحابی سن میری گل سمجھنا آپ زیادہ تر جس طرح کے صحیح روایتاں نال آیا ہے سبل الہدی والےاں طبرانی دے حوالے نال نقل فرمایا اور فرمایا رجالہ ثقات اس دے راوی سب ثقات آپ علیہ السلام اپنا نائب عبداللہ بن مکتوم نو بنا جاندے سن وہ پیچھے نماز پڑھاؤندے سن میری گل سمجھنا کنوں بنا جاندے سن اس مرتبہ حضور سرکار جس لئے تبوک تل جان لگے نے اس وقت مولا علی نو فرمایا تو پیچھے رہنا ہی گھر دیاں دا خیال رکھنا ہی اور نمازاں دا بھی خیال رکھنا آپ تشریف لے گئے مدینہ شریف تو کچھ فاصلے تے تشریف جدو پہنچے نا تے منافقہ نے پیچھوں اعتراض علی رسول دے اتے پہار لگدا ہے رسول تاں چھڈ گیا ہے پیارا ہوندا تے نال نہ لے جاندا رسول مولا علی سرکار نے منافقہ دی بکواس سنی نا جی آپ دردی ہو گئے دکھی ہو گئے تھے فوراً تلوار شریف پڑی رسول پاک دے پیچھے ٹور پا جتھے حضور تشریف فرما سن اوتھے پہنچ گئے یا رسول اللہ تسے میں پیچھے چھڈ آئے ہو ایک تے ویسے میں جناب نال جہاد دا ہمیشہ شوق رکھنا دوسرا میں نو پیچھے منافق کہندے نے کہ بالاں تے بچیاں جو گالی یہ دنال پیار ہوندا تو رسول والا بچیاں چھڑ جاندے منافقاں دی بکواس لگی ہوندا حالانکہ ایک ہی اعتراض ہے بالاں بچیاں دا نگران چھڑنا ہے کوئی تھوڑی گل ہے اپنے اہل خانہ دا نگران چھڑ جانا دوسرے لفظیں اپنی عزت انہاں دے سپرد کر جانا یہ کوئی چھوٹی گل ہے خیر مولا علی دکھی دردی ہو گئی تو جا پہنچے راہ جا عرض کیتی حضور منافق آ کہندے نے بھی بالاں بچیاں جو گا اینو چھڈیا ہے ایندے نال پیار کوئی نہیں پیار ہوندا تے نال لے جاندے آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں گھبرانا ہے میں تینوں پیچھے نائب چھڈ آیا خلیفہ چھڈ آیا کیوں گھبرانا ہے تو ایویں
موسیٰ دے اگے ہارون سا کی مطلب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سپرد کر کے گئے سن اپنے ہارون بھرا دے اللہ نے انہوں نے بلایا سی کوہتور پہ فرمایا او موسیٰ چھڑ کے گئے سن اپنے بھرا نو پیچھے تو انہوں نے نشان گھٹ گئی میں بھی تینوں اوہ میں چھڑ چلیا اور گل تے اتنی ساری گل سمجھا جی رسول پاک نے دسیا علی نو تسلی دین واسطے کہ اینو چھوٹا مقام نہ سمجھ جے موسیٰ جان تے ہارون بھرا نو چھڑ جان تے ہارون دے مقام وچ محبت موسیٰ علیہ السلام دے قرب وچ کوئی فرق نہیں آیا ہے او نگران چھڑ گئے میں بھی تینوں اوویں نگران چھڑ چلیا تو جیویں موسیٰ دے اگے ہارون سی میرے اگے تو آویں یہ تاں میں تینوں چھڑ چلے تھے لہذا یہ دنال گھبرانا یہ دنال تیری شان کوئی فرق کہ ساڑھے قرب تے مقام محبت کوئی فرق نہیں آن لگا آپ علیہ السلام نے جس لئے ارشاد فرمایا تسلی ہو گئی مولا علی آپ واپس آگئے میری گل نہیں سمجھے مولا علی نو تسلی ہو گئی آپ واپس آگئے ہون ذرا گل سمجھنا ہے تھے ادھر ویکھو حضور نے کئی لانتی تے ان کردے نے او تے جڑی ہارون نال تشبیہ ہے نا اس تشبیہ دی وجہ نال حضرت علی نو نعوذ باللہ نبی سمجھ دے وہ انی دا پوترا کو رسول دے صاف فرما دیتا الا انہو لا نبی بعدی میرے بعد نبی ہے کونی پھر اس حدیث کو علی دی نبوت ثابت کرنا لکھ لعنت تیری سمجھتے ہن یہ آکھنا کہ ثابت ہویا جی میں موسیٰ تے ہارون کوئی دوجہ خلیفہ نہیں علی تے رسول دوجہ خلیفہ نہیں پہلے نمبر تے حدیث مکمل سنن تو بعد پتہ لگ گیا بھی گل کنی تے بنا کنی گئی رسول تسلی دین آستے دسیا ہے کہ واقعی جیویں ہارون نو بھرا موسیٰ چھڑ کے گئے سن میں تینوں اوویں چھڑ چلیا گل تے ہے اس سے زندگی دی عمر نبی دے جان تو بعد آخر خلیفہ بلا فخر او کنجرا کیڑے لفظاں نال ثابت ہوتا ہے کیا بات دس کیڑے لفظ بول دے نے کہ رسول دے وصال تو بعد وہ خلیفہ کیڑے لفظاں نال ثابت ہوندا ہے کمینے شرم کیا ادھر ویکھو خدا نے سارے جوڑی سونے جوڑے نے جڑے سدھے مذہب اہل سنت و جماعت نو ثابت کردے نے او دی تائید بندی ادھر ویکھو تمام شیعہ اور سنیاں دا اس گل تے اتفاق ہے یہودیاں دی تاریخ دا بھی اتفاق ہے اس گل دوتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام پہلوں وفات پائیے تے موسیٰ علیہ السلام بعد وفات پائیے تے ایتھے عجیب کہانی ہے الٹے علی پاک نے ترائے خلیفیاں تو بعد وفات پائیے رسول بعد ہارون پہلا وصال فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام بعد وصال فرمایا ہے تمام دا اتفاق ہے ایتھے الٹے علی پاک دا وصال بعد رسول پاک دا پہلا ہے پھر کڑمی دے کڑمیاں نو پوچھو وہ کڑمیوں دسو دے صحیح جدوں انہاں دا وصال پہلا ہے انہاں دا وصال بعد تے پھر خلافت علی گل وصال تو بعد رلا کے میں سکدے نے اترنا ہی ممکن نہیں یا تے حضرت موسیٰ دا وصال ہوندا پہلا
ہارون دا ہوندا بعد پھر اس حدیث تو لے کے تے آکھ دے حضور موسیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی خلیفہ نہیں سوائے ہارون تے رسول تو بعد کوئی خلیفہ نہیں سوائے علی دے یہ کہہ سکتے سن اللہ تعالیٰ نے ناساں تے دند پہلوں یہ نہ دے بان کے رکھ چھنڈے نہیں وہ تھے سلسلہ ہی الٹے وہ تھے ہارون پہلا مثال فرما گئے موسیٰ علیہ السلام بعد فرمایا تو معلوم ہویا صرف تشبیح جڑی دیتی حضور نے موسیٰ تے ہارون تے اپنی تے علی دی یہ صرف اسے زندگی آلے کسے تے ہے کیڑا قصہ کہ جڑا تینوں علی چھڑ کے جا رہی ہیں یہ اویں چھڑ چلیا جی میں موسیٰ چھڑ گئے سن ہارون نو تو پھر قاضا تینوں دکھ پہ ہوتا ہے نہ ان دی شان اچ کمی آئی ہے نہ تیری شان اچ کمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت سمجھنیے اور گل عجیب اتفاق ہے ہارون علیہ السلام بڑے بھائی نے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی نے یہ اور جواب ہے یہ اور گالے جڑی عام کتابیں نہیں لکھی پڑھ دیں ایمیں ذہن چ گل آئی کتاب جو گل لکھی سی یہ وچ نویں گل آئی ذہن کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر چ بڑے نے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے نے یہ بھی تاریخ دا اتفاقی مسئلہ میری گل سمجھے کہ نہیں یہ تاریخ دا اتفاقی مسئلہ ہے کہ بڑے کون نے ہارون علیہ السلام چھوٹے کون نے ایتھے الٹ کام ہے ایتھے رسول عمر چ بڑے نے علی چھوٹے علی پاک نو تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی لا کے جاندے سن جی یہ تے صدیق اکبر تو بھی عمر چھوٹے نے عمر بن خطاب تو بھی عمر چھوٹے نے مولا علی جس لئے چھوٹے نے اوتھے او بڑے نے گل سمجھیا نہیں ایتھے رسول بڑے نے تے جس لئے عمر دے لحاظ نالے فرق الٹا تو پھر ہر لحاظ نال موافقت اور برابری ثابت کرن دی سوچنی کسے ملعون ذہن دا کم ہو سکتا فرق دے تھے کھڑے نے زمین اسمان میری گل نہیں سمجھ ہاں پھر برابریاں کرنا دے کی مقصد ہے سمجھ آئی کہ نہیں فیہ کلام سمجھ آئی کہ نہیں تو میرے دوست اے حدیث شریف دا معنی مطلب جڑا بالکل اعتدال نال اور ہر طرح دے ظلم زیادتی اور غلب تو بچا کے اسا کیتا ہے یہ ہوئی حق اور یہ ہوئی اہل سنت والا معنی ہے انشاءاللہ العزیز وقت نے ساتھ دیتا
تے اے جڑا موضوع ہے نا ہر فضیلت جیڑی بھی لے کے تے اگلے اس دوتے ایک فاسد عمارت تیار کر دینے فضائل پاک دی اور پھر جناب جا رڑان دینے کدی نبیاں تو نال دے کبھی خدا نال دے کبھی اس تو بھی ہوتے اور سارے لانتی نظریات ہر فضیلت سامنے رکھ کے اگلیاں دا مطلب غلط بیان کر کے اپنا مطلب صحیح سنا کے انشاءاللہ سارے فضائل علی پاک دے ایویں بیان کران گے یا کسی جلسے یا پھر کتاب دے اندر محفوظ ہو جان اللہ جل شانہ پاک علی دے جوڑیاں دا صدقہ ساڑی عاقبت سونی فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب